اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا بِهِ کہ جب قرآن کی قرات کی جا رہی ہو تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ اس آیت مقدسہ کے اندر واضح ہوا کہ جب قرآن کی قرات ہو رہی ہو اور امام نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ اس پر خاموشی اختیار کریں اور توجہ کے ساتھ قرآن کی قرات کو سماعت کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرات الامام قرات المقتدی کہ امام کی قرات مقتدی کی ہی قرات ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ جب امام مسجد کے اندر نمازیوں کو نماز ادا کروانے کے لیے مصلی امامت پر موجود ہو تو اب امام کی قرات یہ مقتدی کی ہی قرات ہوگی۔ لہذا مقتدی پر واجب ہے کہ یہ امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرے، نماز جہری ہو یا سری ہو، ہر حال میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش رہے۔ جبکہ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو اس پر سورہ فاتح کی قرات واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتح کی قرات نہیں کی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدی پر بھی واجب ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتح کو تلاوت کرے۔ دونوں احادیث مقدسہ کے اندر بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ جس آیت اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتدی کی قرات یہ امام کی قرات مقتدی کی ہی قرات ہے، تو اس صورت میں اب مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرے، کیونکہ امام کی قرات کو مقتدی کی قرات تصور کیا گیا۔ اور جس حدیث پاک نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اکیلی نماز ادا کر رہا ہو، یعنی اگر نمازی منفرد ہو تو ایسی صورت میں اس پر قرات کرنا واجب ہے۔ اور اس پر بالاتفاق تمام مسالک اس پر اتفاق ہے کہ منفرد نمازی یعنی جو اکیلی نماز ادا کر رہا ہو اس پر سورہ فاتح کی قرات کرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث پاک کے اندر جو قرات کرنے کا حکم ہے وہ منفرد نمازی کے لیے ہے۔ اگر ہم اس تطبیق کو قائم نہ کریں تو پھر پچھلی حدیث پاک جس میں حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات یہ مقتدی کی ہی قرات ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسی طرح آیت مقدسہ کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کی قرات ہو رہی ہو تو کان لگا کر سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ تو لہذا ماننا پڑے گا کہ جب منفرد اکیلی نماز ادا کر رہا ہو تو دوسری حدیث پاک کی روشنی میں اس پر قرات کرنا واجب ہے، اور مقتدی جب امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو تو اس پر خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، جیسے حدیث اور آیت سے معلوم ہوا۔ تو اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ کے درمیان تطبیق بھی قائم ہو جائے گی، اور قرات کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔